تسبیح کرتے ہوئے پھر میں اوپر چلے گئی. اوپر جا کے پھر میں نے اپنے مرغے چھوڑے اور وہیں میں چارپائی پہ بیٹھ گئی. میں نے کہا چلو اوپر تازہ ہوا ہے, تھوڑی سی میں اوپر بیٹھ جاتی ہوں. پھر میکسیمم میں آدھا گھنٹہ اوپر بیٹھی رہی اور ان کو دانا دن کا اور پانی ڈالا. پھر ان کی لڑائیاں دیکھ کے پھر میں نیچے آ کے پھر میں نے وہ ڈب رکھے ہوئے بچے نے, بڑی بیٹی نے, ان کو باجرہ ڈالا اور ان کو پانی ڈالا. اب وہ خود کھا لیتے ہیں. پہلے ان کو نہ سرنج سے کھلانا پڑتا تھا, چاول گرم کر کے, آلو بوائل کر کے اور روٹی بھگو کے. لیکن ماشاءاللہ اب وہ خود کھا لیتے ہیں اور اب ان کے وائٹ والے پر بھی نکل رہے ہیں. اب ماشاءاللہ وہ اچھے لگتے ہیں. اور پھر اس کے بعد میں نے مانو کو دودھ ڈالا, کیونکہ صبح وہ نہ فوڈ نہیں کھاتی ہے, صبح اس کو دودھ ڈالنا پڑتا ہے. میں نے اس کو دودھ ڈالا. دودھ ڈالنے کے بعد پھر میں کچن میں گئی اور دیکھا کہ ناشتہ کیا بناؤں. پھر کچھ سمجھ نہیں آئی. پھر میں باہر آ کے بیٹھ گئی. پھر بڑی بیٹی کو اٹھایا. میں نے کہا بیٹا بتاؤ ناشتہ کیا کرنا ہے. کہتی ہوں فرنچ ٹوسٹ بنا لیں. پھر میں نے وہ بنائے. وہ بنانے کے بعد پھر چائے بنائی. چائے بنا کے پھر ہم نے ناشتہ کرا. ناشتہ بھی کر ہی رہے تھے, ایک کام والی آ گئی. پھر اس سے میں نے سارے کام کروائے. کام کروانے کے بعد پھر میں نے تھوڑے سے میرے کپڑے نہ ریپیئر ہونے والے تھے, پھر ان کو میں نے ریپیئر کیا. میں نے کہا چلو اب ٹائم ہے تو کر لیتی ہوں. کیونکہ وہ گرمیوں والے پچھلے سال کے تھے. ہاں جی, تو ان کی تھوڑی سی نا ریپیئر ہونے والی تھی. کسی کی لاسٹک لوز تھی, کوئی کچھ تھا. میں نے کہا چلو آج نہیں ان کی باری ہے. پھر ان کو ٹھیک کیا. ان کو ٹھیک کرنے کے بعد پھر بچوں کے چاچو آ گئے. بس وہ کوئی زمین جائیداد کے سلسلہ میں آئے تھے. وہ بیٹھے رہے, باتیں کرتے رہے. پھر میں نے ان کو بتایا, میں نے کہا جس طرح آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ ہوں اسی طرح میں نے کرنا ہے. لیکن ایک ہمارا دیور ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے سیل کرنا ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہم ایسے لوگ ہیں, ہاں ہم جائیداد کہیں جانے نہیں دیتے ہیں, سیل نہیں کرنے دیتے. ہم نے اس کو کہا کہ آپ نہ اس کی قیمت لگاؤ, ہم لوگ خرید لیتے ہیں آپس میں. جس سے بعد جتنے پیسے ہوں گے وہ خرید لے گا. بس یہی صلاح مشورہ تھا. اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جب عورت اکیلی ہو جاتی ہے, نہ بیٹا رہا نہ خاوند رہا, اب اتنی مجبوری ہیں, لیکن وہ کرنی تو ہے. انشاءاللہ وہ رب سے ہی جانتا ہے اس کی کیا مصلحت ہوتی ہے, کیا کرنا ہے, سارا کچھ ہی ہو جائے گا. پھر میں نے بچوں سے کہا کہ ان کے چاچو کو شوگر ہے, وہ یا تو پھیکی چائے لیتے ہیں یا سادہ پانی. پھر میں نے بچوں سے کہا, میں نے کہا اب سالٹیڈ بسکٹ دو اور چاچو کے لیے چائے بناؤ. انہوں نے پھر چائے بنائی. پھر وہ چاچو بیٹھے رہے. پھر تقریباً وہ 1 بجے وہ چلے گئے. اس کے بعد تقریباً میکسیمم 2 بجے ہم نے کھانا کھایا. کھانا کھانے کے بعد پھر میں نے وضو کیا, نماز پڑھی. نماز پڑھ کے پھر میں لیٹ گئی. بچے کہتے کہ مما سونا نہیں, پھر آپ کو رات کو نیند نہیں آتی. میں کہ بچوں یہ بھی تو دیکھو کہ میں صبح 3 بجے اٹھ جاتی ہوں, اور تھوڑی سی ریسٹ میں اگر میں سو بھی جاؤں تو اچھی بات ہے. پھر اس کے بعد میں سو گئی. میکسیمم میں سو تو گئی, لیکن میں پھر 3 بجے اٹھ گئی. میکسیمم آدھا گھنٹہ سوئی ہوں. پھر 3 بجے اٹھ گئی. ایک موسم بھی اچھا تھا. پھر میں شین میں آ گئی. شین میں آ کے بیٹھے رہے, میں باتیں کرتے رہے. بس وقت گزارنا ہوتا ہے. پھر بچوں سے بار بار پوچھتی رہی ہوں کہ عصر کی اذان نہیں. بچے کہتے مما آج کیا جلدی ہے. میں نے کہا پتہ نہیں. پھر عصر کی اذان بھی نماز پڑھی. نماز پڑھ کے پھر چھوٹی بیٹی کہنے لگی کہ مما
میں نے تو چاول کھانے ہیں مٹن والے، میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر میں نے یخنی بننی رکھ دی، پھر مٹن والے چاول بنائے، پھر ان کے لیے شامی بنائے اور بڑی بیٹی نے سیلڈ وغیرہ بنائے۔ اسی طرح رات ہو، پھر کھانا کھایا، پھر چھوٹو کو دودھ لینے کے لیے بھیجا، وہ دودھ لے کے آیا۔ پھر چھوٹی بیٹی کہنے لگی کہ مما اب کھانا کھا چکے ہیں تو میرے نا 2 فراکوں کی کٹنگ کر دی۔ پھر میں نے اس کو فراک کی کٹنگ کر کے دی، تو ابھی ایک شرٹ اور ایک فراک رہتی تھی، میں نے کہا وہ صبح کروں گی۔ پھر باہر آ کے لیٹ گئے، پھر تھوڑی سی نیوز سنی، نیوز سننے کے بعد پھر کوئی کام نہیں تھا، پھر باہر آ کے لیٹ گئے۔ پھر میں اور بڑی بیٹی باہر لیٹتی ہیں تو کہتی کہ آپ سو جائیں، میں کہا بیٹا ابھی نیند نہیں آ رہی ہے، پھر جب نیند آئے گی تو میں سو جاؤں گی۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے بازار جانا نہیں ہوتا، کوئی شاپنگ کرنی نہیں ہوتی۔ میں نے آپ کو پہلے بھی شاید بتایا تھا کہ ہم یہاں سے شاپنگ نہیں کرتے، آؤٹ آف سٹی کرتے ہیں۔ اگر یہاں کبھی کرنی پڑ جائے، آپ کو پتہ ہے کہ پھر بڑی مشکل سے جانا پڑتا ہے، اور وہاں ہم بازار میں کیمرہ موبائل لے کے نہیں جاتے ہیں، کبھی گھر چھوڑ کے جاتے ہیں۔ ابھی کسی کا آئے تو گھر سننا ہے، کیونکہ اس بات کی پرمیشن نہیں ہے، یہ بڑوں کی روایات ہے کہ ہم نے بھی ان کو زندہ رکھنا ہے۔ تو کل اسی طرح چھوٹی بیٹی کو کام تھا، گئی، وہ کپڑے سٹچ کرنے دیے ہوئے تھے، وہ لینے گئی، پیچھے سے اور لوگ آ گئے۔ پھر اتنی مشکل ہوئی کہ نہ تو اس کے پاس فون ہے تو نہ ہم اس کو بلا سکتے ہیں، وہ لوگ کافی دیر بیٹھے رہے۔ پھر وہ بیٹھے تھے، وہ خود ہی آ گئی۔ اس طرح پرابلم تو ہوتی ہے، لیکن ایک سہولت بھی ہے اور لوگوں نے اس کا غلط مطلب بھی لیا ہوا ہے، بس اسی طرح دنیا چلتی ہے۔ ہم نے نا بیٹیوں کو تو بالکل الاؤ نہیں کیا ہوا نا کہ آپ فون نہ باہر لے کے جائیں، تو اور جو لڑکے ہیں وہ تو لے جاتے ہوں گے۔ ہاں جی، بس اسی طرح کچھ روایات ہیں جن کو ہمیں قائم رکھنا پڑتا ہے، یہ فیملی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ بس کل کی یہی باتیں تھیں، انشاءاللہ۔ اصل میں سارا دن کی جو باتیں ہوتی ہیں نا، میں وہ آپ کو نا رات کو آپ سے نا ڈسکس کرتی ہوں، کیونکہ پھر ایک ہی دفعہ کرنی ہوتی ہیں، تو میں کہتی ہوں کہ ایک دفعہ کر کے تو پھر سارا نا اس کو آپ کو بھیجو، آپ رسپانس دیا کریں نا مجھے، کہ میں اتنے سے اتنے ٹائم سے بھی نکال کے آپ سے بات کرتی ہوں۔ ہاں جی، انشاءاللہ اب ہماری کل شام کو ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے بچوں کا، اپنے کام بخوبی سر انجام دیں۔ اللہ حافظ۔